إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل في موضع آخر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، اسلامی ماؤں اور بہنوں اور میرے پیارے بچوں، تمام قسم کی بڑائی، بزرگی، عزت و عظمت، شان و شوکت، حمد و ثنا ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، زیبا ہے. درود ہو، سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر. اس چھوٹی سی حمد اور درود کے بعد سورہ انفال کی ایک آیت کو میں نے موضوع کے طور پر پیش کیا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم تماموں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ان گنت نعمتیں ہیں. اللہ کی نعمتوں کو میں اور آپ شمار کرنا چاہیں تو میرے اور آپ کے احساس سے باہر ہے، یعنی کہ میں اور آپ اللہ کی نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انسان ظالم ہے اور ناشکرا ہے. دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں جو مجھ کو اور آپ کو ملی ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں کے اندر ایمان کے بعد جو مجھ کو اور آپ کو ملی ہے، اس نعمت کے بعد اس دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے وہ امن والی ہے اور عافیت والی ہے. اس نعمت سے بڑھ کر کوئی دنیا کے اندر اور نعمت ہے ہی نہیں. اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے انسان پیسے بھی لٹاتا ہے، وقت بھی دیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، صرف یہ نعمت ہمیشہ اس کے ساتھ لگی رہے. اور وہ کون سی نعمت ہے؟ امن والی اور عافیت والی. اور اگر اس دنیا کا آج سروے کیا جائے تو ہر کوئی پریشان ہے امن کے لیے اور عافیت کے لیے، ہر کوئی پریشان ہے. اور یہ نعمت بہت ہی اعلیٰ نعمت ہے جو ایمان کے بعد انسان کو کیا ہوتی ہے؟
حاصل ہوتی ہے۔ عافیت کا تعلق صرف انسان کے اپنے بدن ہی سے نہیں ہے، عافیت کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے لے کر، اس کے گھر والوں سے لے کر، اس کے کاروبار سے لے کر، وہ جو جس معاشرے میں رہتا ہے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ بدن ٹھیک ہے، گھر والے کی طرف سے اگر کوئی پریشانی ہے تو اس کے پاس عافیت نہیں ہے۔ گھر والے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، بدن بھی، جسم بھی ٹھیک ہے، ہر اعتبار سے سکون ہے، لیکن کاروبار کے لیے پریشانی ہے۔ کاروبار بھی ٹھیک ہے، لیکن جس ماحول کے اندر رہتا ہے وہ فسادی ماحول ہے، وہاں دنیا بھر کی پریشانیاں ہیں۔ الغرض انسان کو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کون کون سی عافیت کی ضرورت ہے؟ اس کے اپنے بدن، اس کا اپنا کاروبار، اس کا اپنا اہل، اس کا اپنا معاشرہ، اور سب سے بڑی عافیت دین والی عافیت ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اگر دین کے اندر عافیت نہیں، دنیا بھی ہماری رائے گاں اور ضائع، اور آخرت بھی برباد۔ اور دین والی عافیت کیا ہے؟ اپنے عقیدے کی درستگی، ایمان کی درستگی۔ آج اس کے اندر عافیت نہیں ہے، انسان ہر اعتبار سے ٹھیک ہے لیکن عقیدہ بگڑا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس چیز کے تعلق سے بھی دعا کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جو تعلیمات دی ہیں وہ عافیت دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی مانگنے کے لیے کہا ہے، اور دنیاوی عافیت کے اندر دین کا بھی تعلق ہے اور دین کا بھی شمار آتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں سے کیا کہا؟ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو۔ کیا مانگو؟ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا کے اعتبار سے بھی عافیت مانگو، آخرت کے اعتبار سے بھی عافیت مانگو۔ اور آخرت کی عافیت کیا ہے؟ آخرت کی عافیت جہاں انسان کا انتقال ہوا وہاں سے اگلے جو مراحل آتے ہیں، قبر کا مرحلہ ابھی شروعات میں، پھر آگے جا کر بہت سارے مراحل اور بہت سارے اس کو ادوار کا سامنا کرنا پڑے گا، تو وہاں پر ہر اس ادوار اور اس مراحل کے اندر عافیت، قبر کے عذاب سے اللہ محفوظ رکھ، حشر کی پریشانیوں سے، وہاں کے ہولناکیوں سے اللہ مجھے محفوظ رکھ۔ سوالات جب اللہ تو مجھ سے کرے تو اس کے اندر عافیت ہو، اطمینان ہو، پریشانی نہ ہو، جہنم اس سے بچا کر جنت تک پہنچا دے، یہ عافیت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ صلی اللہ سے مانگو، العافیہ، عافیت مانگو، فی الدنیا، دنیا کے اندر بھی، والآخرہ، آخرت کے اعتبار سے بھی۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ فإن أحدا لم يؤتى بعد اليقین خیرا من العافیہ، کیونکہ انسان کو ایمان ملنے کے بعد، میں نے شروع میں ہی کہا نا، ایمان سب سے بڑی، یقین سب سے بڑی نعمت ہے، عافیت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عافیت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یقین کے بعد اگر کسی کو کوئی چیز اگر عطا ہو جاتی ہے تو وہ عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ فإن أحدا، کوئی بھی نہیں ہے، کہتے ہیں، لم یعطا، کہ اس کو نہیں دیا گیا ہو یقین کے بعد، خیرا من العافیہ، عافیت سے بڑھ کر، یعنی عافیت ایمان کے بعد سب سے اعلیٰ اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کی دعا میں ہم لوگوں کو سکھایا ہے، کس بات کی تعلیم دی ہے؟ دعا کریں ہم، کیا دعا کریں؟ اللہم عافینی فی بدنی، اے اللہ میرے بدن کو عافیت دے، کیونکہ انسان کا بدن کبھی بھی بیماری کا شکار ہو سکتا ہے، کبھی بھی کسی پریشانی کا، مصیبت کا شکار ہو سکتا ہے، کسی حادثے کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ سے مانگو، عافیت مانگو، کون سی؟ بدن کے اعتبار سے۔ پھر آگے کیا فرماتا ہے؟ اللہم عافینی فی سمعی، اے اللہ میرے کان کے اندر بھی عافیت دے، یعنی میرے کان بھی سلامت ہوں، سماعت بھی میری صحیح ہو، کیونکہ آج اگر یہ کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے کان کا بھی ہونا ضروری ہے،
اگر ہمارا کان صحیح نہیں ہے، سماعت صحیح نہیں ہے، تو بہت سارے خیر سے ہم کیا ہوتے ہیں؟ محروم ہو جاتے ہیں۔ لکھ کر دینا پڑے گا۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ اللہم عافنی فی بصری، اللہ میری بصارت کو بھی عافیت سے نواز دے۔ اور دو ہی چیزیں ہیں یہ، ایک سماعت، ایک بصارت۔ اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو پھر انسان بہت سارے خیر سے کیا ہو سکتا ہے؟ محروم ہو سکتا ہے۔ تو صبح شام کی دعاؤں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ کس سے طلب کرنا ہے؟ اس معبود برحق سے، اس معبود حقیقی سے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق اور حقدار ہے ہی نہیں۔ لا الہ الا انت، تو ہی معبود برحق ہے، تو ہی حقیقی اللہ میرا معبود ہے، تو ہی میری سماعت کو عافیت دے، میری بصارت کو، میرے بدن کو ہر بلاؤں سے کیا کر تو محفوظ رکھ۔ یہ تو صبح شام کی دعاؤں میں۔ لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز جب ہم پڑھتے ہیں، نماز کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے۔ کب؟ ہم جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو ایک دعا دہراتے ہیں۔ پچھلے خطبے کے اندر میں نے کہا بھی تھا شاید، یا اس سے پہلے والے خطبے یا درس کے اندر جہاں مسلک کی بات آئی تھی، بعض لوگ یہ مسلک کے چکر کے اندر بہت سارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والی نعمتوں سے بھی کیا رکھتے ہیں؟ عوام الناس کو محروم رکھتے ہیں۔ دو سجدوں کے درمیان پڑھی جانے والی دعا بہت لمبی ہے، لیکن رب اغفر لی کر کے پڑھ کر سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ وہ دعا کون سی ہے؟ رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی، مجھ پر رحم کر، ورفعنی، مجھے بلندی عطا کر، ورزقنی، مجھے رزق سے نواز دے، واہدینی، ہدایت سے نواز دے، وعافینی۔ کیا جملہ سکھایا گیا ہے؟ کیا بتایا گیا ہے؟ وعافینی، اور مجھے عافیت سے نواز دے۔ یعنی نماز کے اندر بھی کس بات کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے؟ عافیت مانگو، عافیت مانگو، عافیت مانگو۔ کیونکہ ایمان کے بعد، یقین کے بعد سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ یہ عافیت والی نعمت۔ دعائے قنوت کے اندر ہم پڑھتے ہیں، سب سے پہلا جملہ کون سا ہوتا ہے ہمارا؟ اللہم اہدنا فی من ہدیت۔ دیکھیے وہ جملہ الگ ہے، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ عافیت دے دے، لیکن اس جملے کے اندر اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت سے نواز دے، یا اللہم اہدنی فی من ہدیت، جن کو تو نے ہدایت دیا ہے اس میں میرا شمار کر، ان لوگوں میں مجھے شامل کر دے۔ یعنی ہدایت یافتہ جو لوگ ہیں ان کے اندر میرا شمار کر دے، اس میں مجھے شامل کر دے۔ اور کیا آگے فرماتے ہیں؟ وعافنی فی من عافیت، جن کو اللہ تو نے عافیت سے نوازا ہے اس میں بھی میرا شمار ہو، ان میں مجھے شامل کر دے۔ اور تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں، لیکن ان دعاؤں کے اندر اکثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی تعلیم دیتے تھے وہ کیا؟ کہ جب بھی تم اللہ سے دعا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کیا کرو؟ عافیت مانگا کرو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول بہت محبت کرتے تھے ان سے، بہت ان سے محبت تھی، آپ کی خدمت میں آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ علمنی یا ابن اخی علمنی، اے میرے بھتیجے مجھے کچھ سکھا دے، علمنی دعاء، ایسی دعا مجھے سکھا دے، اسأل اللہ بہ، جس کے ذریعے سے میں اللہ کو پکاروں، اللہ سے میں مانگوں، جس کو ذریعہ بہانہ بنا کر ایسا سینٹنس، ایسا جملہ، ایسی دعا سکھا دے کہ جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگوں تو اس کو ذریعہ بناؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا عمی، اے میرے چچا، یا کیا فرمایا؟ یا عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا، صلی اللہ العافیہ،
جب بھی اللہ سے کچھ مانگو تو کیا مانگو؟ عافیت مانگو، عافیت مانگو۔ اس سے بڑھ کر دنیا کے اندر اور کوئی نعمت ایمان کے بعد ہے ہی نہیں۔ میں نے شروع میں کہا نا، انسان تمام اپنی طاقت لگا دیتا ہے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اگر وقتی طور پر یہ چیز چھین لی جاتی۔ خالی بیماری ہی کو لے لو، ہٹا کٹا انسان ہے، اچانک اگر کسی بیماری کا شکار ہو گیا اور ڈاکٹر نے کہا کہ 5 لاکھ کا خرچ ہے، اس کا دن رات کا سکون چین ختم۔ دیکھتے ہی دیکھتے انسان قرضدار ہو جاتا ہے، بہت بڑی مصیبت کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے، اتنا پریشان ہو جاتا ہے، نہ کھانا اس کو اچھا لگتا، نہ پینا اس کو اچھا لگتا، راتوں کی نیند اس کی حیران ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں؟ وقتی طور پر اللہ نے کیا کیا؟ عافیت کو لے لیا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول اپنے چچا سے؟ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا تو کیا مانگنا؟ عافیت مانگنا۔ اور ایک صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ ایک صحابی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول بتائیے ای الدعاء افضل، دعاؤں میں سب سے افضل دعا کون سی ہے، ذرا مجھے بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سل اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، سب سے بہترین دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگنا۔ لو وجدت، اگر تجھے عافیت مل گئی، یا لو وجدت العافیہ فقد افلحت، تجھے عافیت مل گئی، تو نے عافیت کو پا لیا تو تو کامیاب ہو گیا۔ اس سے بڑی کامیابی اور تیرے لیے یقین کے بعد، ایمان کے بعد ہے ہی نہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی ہم عافیت مانگیں اور آخرت کے اعتبار سے بھی ہم عافیت مانگیں۔ دنیا تو وقتی ہے، مجھ سے اور آپ سے چھوٹ جائے گی، لیکن آخرت جس کا مجھے اور آپ کو سامنا کرنا پڑے گا وہ دائمی ہے، ہمیشہ کی ہے، اور وہاں اللہ ہماری حفاظت فرمائے عافیت نہ ملی تو پھر انسان چلائے گا، واویلا کرے گا، دنیا کے اندر لوٹنے کی دعا کرے گا، نہ دنیا کے اندر لوٹایا جائے گا اور نہ ہی وہاں پر اس کو عافیت مل سکتی۔ تو لہٰذا آخرت کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کریں؟ ہم طلب کریں، عافیت طلب کریں۔ اور تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے تعلیم دیے دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے، جب زیارت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جاتے تو ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، وہ دعا کیا؟ السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، مومنین ہوں یا مسلمان ہوں، جتنے لوگ یہاں آرام کر رہے ہیں سب پر کیا ہے؟ سلامتی۔ تمام مومنین اور مسلمانوں کے لیے جو اپنی قبروں کے اندر آرام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول ان کے لیے سلامتی کی دعا دیتے ہوئے کیا کہتے؟ انتم سلفنا ونحن بالاثر، آپ ہم سے آگے بڑھنے والے ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے ہم آنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ چلے گئے اور ہم یہاں رہیں گے، نا، آپ ہم سے سبقت کرنے والے ہو۔ سلف اسلاف کے معنی کیا ہیں؟ جو آگے بڑھ گئے ہیں۔ وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ، اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلَاحِقُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا ان قریب ہم آپ سے آ کر ملنے والے ہیں۔ مجھے یہ آپ کو سمجھانا بتانا نہیں ہے، اس دعا کے اندر آگے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ نسأل اللہ العافیہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت کے طلبگار ہیں، لنا ولکم۔ کیا؟ قبرستان میں جا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر بھی دنیا والوں کے لیے ہمارے لیے اللہ ہم تجھ سے عافیت کے طلبگار ہیں، اور ان لوگوں سے مخاطب ہیں، قبر والوں سے کیا کہتے ہیں؟ وَلَكُمُ الْعَافِيَةُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو بھی عافیت دے دے، یعنی تمہارے قبروں کے اندر اگر کوئی تم کو پریشانی ہے، عذاب کا سامنا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کیا کر دے؟ نجات دے دے، آخرت کی تکلیف سے اللہ تم کو محفوظ رکھے۔ اور تو اور صبح شام کی دعاؤں میں سے ایک جامع دعا جن کو یاد ہوگا، جو ہمیشہ پڑھتے ہوں گے، وہ خوش قسمت ہوں گے، کیونکہ یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات سے بڑھ کر کوئی تعلیمات ہے ہی نہیں۔
آج ہم ان کی تعلیمات کو پسے پش ڈال کر اپنی طرف سے خود ساختہ بہت ساری چیزیں تیار کر کے اس کا استعمال کرتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، اس کے عادی ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے جو سکھایا ہے اس کو ہم پسے پش ڈالتے ہیں، اس طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ پریشانی ہوتی ہے تو ان کے در کا چکر لگاتے ہیں اور دنیا بھر کی پڑھائیاں لے کر آتے ہیں، جبکہ وہ پڑھائی پڑھنے پر ہم کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات پر اگر ہم عمل پیرا ہوں گے تو ہماری دنیا بھی اور آخرت دونوں سنورے گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع دعا سکھائی، وہ کون سی ہے؟ صبح شام کی دعاؤں میں اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ میں تجھ سے طلبگار ہوں عفو کا، معافی کا۔ عفو کے معنی کیا آتے ہیں؟ رمضان میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طاق راتوں کے اندر پڑھنے کے لیے، یا جس کو لیلۃ القدر نصیب ہو، تو حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں کہ ایسے موقع پر میں کیا پڑھوں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، معافی ہی تو ہے نا۔ تو یہاں پر بھی اللہم انی اسألک العفو، اے اللہ میں تجھ سے طلبگار ہوں عفو کا، معافی کا۔ تو معاف کر دے تو پھر کسی کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن تو ناراض ہو جائے تو ساری دنیا مجھ سے راضی ہو اور تو ناراض ہو تو پھر میں خسارے میں ہی ہوں۔ ساری دنیا مجھ سے ناراض ہو تیرے دین کی خاطر اور تو راضی ہے تو اس سے بڑھ کر پھر رضامندی ہے ہی نہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، معافی کا بھی طلبگار ہوں، عافیت کا بھی، سکون کا، اطمینان کا طلبگار ہوں، پھر دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی، شروع میں نے کہا نا دین کے اندر بھی عافیت ضروری ہے، ورنہ عقیدے کا بگاڑ، ایمان کا بگاڑ، اللہ کی پہچان نہیں ہے، شرک کے اندر ملوث ہیں، بدعات کے اندر ملوث ہیں، گھرے ہوئے ہیں، تو پھر ہمارا دین ہم نے اپنے ہاتھوں اس کو کیا کر دیا ہے؟ خراب کر دیا ہے، اپنے دین کو بگاڑ دیا ہے۔ اور دین کا بگاڑ، دین کا فساد دنیا کے اندر بھی ہماری بربادی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہماری بربادی ہے۔ تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیایا، میری دنیا بھی اور میرا دین بھی، اللہ اس کے اندر بھی کیا کر دے؟ تو عافیت دے دے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَأَهْلِي، میں نے شروع میں کہا نا اہل کا بھی عافیت چاہیے، وَأَهْلِي وَمَالِي، میرے مال کی بھی عافیت چاہیے۔ اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، میرے پوشیدہ جتنے بھی امور ہے اے اللہ تو اس کی کیا کر دے؟ اس کی پردہ پوشی کر دے۔ وآمن روعاتی، اور گھبراہٹ پریشانی کے عالم میں مجھے کیا کر دے؟ امن دے دے، امن دے دے، یہ اس چیز کا طلبگار ہوں۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ اللہم احفظنی من بین، اے اللہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، اور اے اللہ میں تیری عظمت کے ذریعے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں کہ کہیں میں نیچے سے ہلاک نہ کیا جاؤں۔ الغرض اس ساری دعا کے اندر جو باتیں سکھائی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، وہ کیا ہے؟ عافیت کے طلبگار بنو۔ دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت اور امن اور سکون مانگو، اور آخرت کے اعتبار سے بھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا ایک حدیث کے اندر، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، اس حدیث پر ذرا غور کریں۔ آج ہم خزانے کے طلبگار ہیں، بینک کے اندر 50,000 لاکھوں پڑے رہتے ہیں، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں۔ ہم ساری زندگی کی پراپرٹی چاہتے ہیں اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اور ہم ساری زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ ذرا دیکھیے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تم میں کا اگر کوئی انسان صبح کرتا ہے اپنے گھر کے اندر امن کے ساتھ، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی اس کو تکلیف دینے والا نہیں ہے، کوئی مصیبت اس کے اوپر آئی نہیں، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ اپنے گھر کے اندر ہے، صبح کیا ہے، ساری زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک دن کی بات یہاں آ رہی ہے۔ معافن فی بدنہ، اور بدن بھی تمام بلاؤں سے کیا ہے؟ اس کا محفوظ ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس ایک دن کا کھانا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہاں آج میں کہتا ہوں اس دنیا کے اندر کوئی ایسا فقیر بھی نہیں ملے گا جس کے پاس ایک دن کا کیا، ہفتے مہینے بھر کا کھانا نہ ہو۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ کون امن کے اندر ہے؟ جو تم میں کا انسان صبح کرے امن کے ساتھ،
بدن کے اندر کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی ہے، بدن بھی محفوظ ہے، عافیت کے ساتھ ہے۔ وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور ایک دن کا کھانا اس کو میسر ہے۔ فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، یعنی اس انسان کو دنیا بھر کے سارے خزانے دے دیے گئے ہوں۔ سمجھ جو انسان ایک دن کے کھانے کے ساتھ بلاؤں سے مصیبتوں سے اپنے گھر کے اندر صبح کرتا ہے، تو سب سے بڑا خزانہ وہی ہے، سب سے بڑی پراپرٹی وہی ہے کہ ایک دن کا کھانا اس کے پاس۔ ایک مرتبہ دیکھیے کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے ہم کو کیا ملتا ہے؟ سبق ملتا ہے۔ ہارون رشید کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، مختصر سا واقعہ ہے، لمبا چوڑا نہیں ہے، سبق لینے کے لیے۔ ہارون رشید خلفائے عباس میں سے ایک خلیفہ گزرے ہیں، اور اس زمانے کے اندر جو بادشاہ ہوا کرتے تھے، میں نے کہا نا، وہ اپنی رعایا کے اندر اور اپنے جو حواری رہتے تھے اکثر علماء کو ساتھ میں ضرور رکھا کرتے تھے، پڑھے لکھے لوگوں سے کیا کرنے کے لیے؟ رائے مشورے کرنے کے لیے، تاکہ ان کی صحیح رہنمائی ہو۔ تو ایک مرتبہ ہارون رشید ایک گلاس پانی لے کر پینے لگے، تو ان کی مجلس کے اندر ایک اللہ والے تھے، انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، پانی پینے سے رکیے، میں آپ سے پانی پینے سے پہلے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ تو ہارون رشید نے کہا بالکل سوال کر سکتے ہیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ کہا یہ جو آپ ایک گلاس پانی پی رہے ہیں، الحمدللہ اللہ نے آپ کو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی دیا، آخرت کے اندر اس کا بھی سوال ہوگا، یاد رکھ لیجیے۔ یہ جو پانی آپ پی رہے ہو، اگر یہ پانی آپ کو نہ ملے، فرض کر لیجئے مثال کے طور پر یہ پانی نہ ملے، تو اس پانی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو؟ کس حد تک جا سکتے ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ اگر مجھے ایک گلاس پانی نہ ملے، میں جتنے بھی اپنے خزانے ہیں سب کو انڈیل دوں گا، یہاں تک کہ میں آدھی حکومت کو، آدھی سلطنت کو اس گلاس پانی حاصل کرنے کے لیے لگا دوں گا۔ میں عافیت کے اعتبار سے آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں کہ عافیت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس اللہ والے نے، اس علامہ نے کہا کہ آپ ابھی پانی پی لیجیے۔ پانی پی لیا انہوں نے۔ پانی پینے کے بعد کہا کہ اور ایک میرا سوال رہ گیا ہے۔ کہا کیا سوال ہے؟ کرو۔ کہ ابھی آپ نے پانی جو پیا ہے، اگر یہ آپ کا رک جائے اور نہ نکلے، الغرض کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کو پیشاب نہ ہو، آپ کا پیشاب رک جائے، تب آپ کیا کرو گے؟ کہا ظاہر سی بات ہے، اب بچی کچی جو پراپرٹی ہے، خزانہ ہے، میں اس کے اوپر لٹا دوں گا اور اپنا علاج کر کے پھر ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کہا بس یہی سمجھانا تھا، یہ ساری آپ کی پراپرٹی جو خزانہ ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ ایک گلاس پانی ہے، نہ ملے تو آدھا، اور پینے کے بعد نہ نکلے تو آدھا۔ تو عافیت بہت بڑی نعمت، اللہ کی طرف سے اگر ایک دن کا کھانا پینا مل جائے، یہ بھی عافیت ہے، اور تمام بیماریوں سے میرا اور آپ کا بدن محفوظ رہے، یہ بھی بہت بڑی عافیت۔ اگر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور بیماریوں کے شکار ہیں تو پریشانی میں ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہم کو تعلیمات دی ہیں کہ انسان اس کو اگر ساتھ میں لے کر جیے تو اس سے بڑھ کر کامیاب انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عافیت والی نعمت کو انسان نہ بھولے۔ انسانوں کے سامنے جو میں نے شروع میں دعائیں پڑھی نا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ سے کیا کیا ہے؟ نابینا کر دیا، اس کی بصارت چھین لی گئی۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہرا کیا ہے، کسی کو لنگڑا کیا ہے، کسی کو لولا کیا ہے، کسی کو گونگا کیا ہے۔ یہ کیوں؟ تاکہ وہ انسان جس کے پاس یہ تمام چیزیں ہیں، اس کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ یہ بڑی جو نعمتیں مجھ کو ملی ہیں، اس میں سے اگر ایک بھی نعمت مجھ سے چھن جاتی تو میری کیا حالت ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیم دی ہے، اگر ہم تمام اعتبار سے بھرپور ہیں، سب چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہر چیزیں میسر ہیں ہمارے لیے، اور اگر ہم کو اس ایسے آدمی کا، ایسے انسان کا سامنا ہو جس کے پاس اگر ایک نعمت کی بھی کمی ہو، اس کے سامنے زور سے نہیں پڑھنا ہے، اپنے دل کے اندر پڑھنا ہے۔ دیکھیے کتنی پیاری
تعلیم ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس وقت کہنا ہے ہم کو الحمدللہ الذی عافانی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم کو عافیت دی ہے، مما ابتلاک بہ، جس کے اندر آپ گرفتار ہو، جو بیماری آپ کو لاحق ہوئی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو محفوظ رکھا ہے، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جتنی بھی مخلوقات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو کیا کیا ہے؟ فضیلت دی ہے، بڑھوتری دی ہے۔ اور اللہ کی طرف سے عافیت تو مانگنا ہے، بے حد ضروری ہے، لیکن اللہ نہ کرے کبھی اگر کسی بیماری کے اندر ہم ملوث ہو گئے یا کوئی پریشانی آ گئی، چاہے دین کے اعتبار سے، چاہے دنیا کے اعتبار سے ہو، چاہے اہل کے اعتبار سے ہو، یا مال کے اعتبار سے ہو، یا معاشرے کے اعتبار سے ہو، تو وہاں پر ہم کو صبر سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے، اور وہ جو پریشانی وقتی آئی ہے اس کو ہٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ اور صبر سے کام لینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ قدر اللہ ما شاء، اللہ کے مقدر پر جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس پر کیا کرنا ہے؟ اس کو صبر سے کام لینا، زبان سے یہ نکالنا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھ رکھا تھا۔ تو ہمیشہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کرنا ہے؟ عافیت مانگنا ہے، عافیت مانگنا ہے۔ اس سے بڑی نعمت انسان کو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقین کے بعد نہیں دی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آخرت کے اندر جب لوگوں کا حساب کتاب ہوگا، تو یہاں پر دیکھیے اہل عافیہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَيُوَدَّنَّ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اہل عافیہ یعنی دنیا کے اندر کبھی بھی اس کو کوئی پریشانی لاحق نہیں، اطمینان کے ساتھ زندگی گزارا ہے، قیامت کے دن یہ خواہش کرے گا، کیا خواہش کرے گا؟ لو ان جلودہم قرضت بالمقاریض مما یرون من ثواب اہل البلاء، جب اس کے سامنے دنیا کے اندر ایسا بھی انسان تھا کہ وقتی طور پر اس کو پریشانی لاحق ہوئی ہے، اس پریشانی کے بدلے اللہ جو اس کو ثواب دے گا، اجر دے گا، اس پر یہ انسان کیا کرے گا؟ وہاں پر خواہش کاش دنیا کے اندر مجھے بھی کوئی پریشانی آ جاتی، میری بوٹی بوٹی کر دی جاتی، مجھے مار دیا جاتا، تاکہ میں یہ جو انعامات ان کو دیے جا رہے ہیں، یہ جو انعامات ان کو دیے جا رہے ہیں، یہ مجھے بھی مل جاتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیماری مانگنا ہے، شروع سے لے کر آخر تک آپ نے درس سنا، اللہ سے عافیت مانگنا ہے۔ لیکن اگر عافیت نہیں ملتی ہے، وقتی طور پر پریشانی ہے، تو اس پر صبر سے کام لینا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے اہل بلا کو ثواب سے نوازے گا، اجر سے نوازے گا، اگر ہمارے اوپر بھی اگر کوئی وقتی پریشانی آتی ہے، ہم نے صبر سے کام لیا، تو وہاں پر ہم کو بھی وہ انعامات ملیں گے۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جتنی باتیں ہم کہتے سنتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اعتبار سے مجھ کو اور آپ کو عافیت سے نوازے، پریشانی، بلائیں، مصیبتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر فساد سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ایمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تقویت عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمارے عقائد کے اندر کچھ خرابیاں ہیں اس کو دور کر دے، ہمارے عقائد کو درست کر دے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو سچا پیروکار بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔